قرآن کی اہمیت اور حافظ قرآن کے مقام و مرتبے کو ہمارے سامنے بیان کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن میں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ دنیا کے اندر کسی کتاب کے یاد کرنے والے اتنے نہیں ہیں، اور کسی کتاب کے یاد کرنے والے ایسے نہیں ہیں جیسے قرآن مجید کے یاد کرنے والے ہیں۔ اور جس طریقے کی حقانیت اور جس طریقے کی سچائی والی یہ کتاب ہے، آپ چاہے اس گاؤں کے اندر، اس بستی کے کسی مسجد کے اندر یا کسی مدرسے کی قرآن کو لے لو، آپ چاہے تو جا کر دنیا کے کسی اور کونے سے قرآن مجید کو لا لو اور دونوں قرآن کو سامنے رکھ کر دیکھو، آپ کو ایک نقطے کا بھی فرق آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ دنیا کے اندر اسلام کے دشمنوں نے اسلام کے اوپر تحقیق اور اسلام کے اس دعوے کے سلسلے میں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں، اس کے بارے میں ان لوگوں نے تحقیق کی۔ ایک بڑی یونیورسٹی کے اندر جو تحقیق کا شعبہ تھا، ریسرچ کا جو شعبہ تھا ان لوگوں نے لاکھوں کا بجٹ اس کے واسطے پیش کیا اور اپنی ایک ایک ٹیم کو دنیا کے الگ الگ کونوں میں بھیجا۔ کوئی آسٹریلیا گیا تو کوئی انڈیا کو آیا، کوئی رشیا گیا تو کوئی امریکہ گیا۔ دنیا کے ملکوں میں جا جا کر وہاں سے ان کا کام کیا تھا، ایک ایک چھوٹے سے گاؤں کو جاتے، وہاں کا قرآن لیتے اور یہ دوبارہ اپنے ملک کو جاتے۔ تمام لوگ جمع ہو کر انہوں نے قرآن کو دیکھا تو ان لوگوں نے پایا یقیناً اس قرآن کے اندر نقطے زبر زیر کا بھی فرق ان لوگوں کو نہیں ملا، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود رب العالمین نے لی ہے۔ اس کا اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی اس قرآن کے اتارنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس دنیا میں کم و بیش 1.25 لاکھ پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے۔ کئی پیغمبروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں دی۔ مشہور طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات عنایت فرمائی، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبور جیسی کتاب عنایت فرمائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیل جیسی عظیم کتاب عنایت فرمائی۔ مگر قربان جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی۔ اگر کسی کتاب کی ذمہ داری لی تو وہ ہے قرآن مجید، جو ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید جس طریقے سے نازل ہوا اللہ کے نبی پر، آج بھی ہمارے پاس اسی انداز میں یہ قرآن مجید موجود ہے۔ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یقیمون الصلاۃ، یعنی فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں، ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ متقین کون ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جن کے لیے اس قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا سامان بتایا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں متقین وہ لوگ ہیں الذین یقیمون الصلاۃ، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ غیب کی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔
اللہ کو دیکھا نہیں مگر اللہ کے ایک ہونے کا یقین ہے، جنت کو دیکھا نہیں مگر جنت کے ہونے کا یقین ہے، جہنم کو دیکھا نہیں مگر جہنم کے ہونے کا یقین ہے، کسی چیز کو دیکھا نہیں مگر اللہ کے نبی کے کہنے پر اس کو مانتے ہیں اور اس کو جانتے ہیں اور اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسری چیز بیان فرمائی، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، نماز اسلام کے اندر وہ عظیم عبادت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین کے اندر نماز کا وہ مقام ہے جیسے انسان کے جسم کے اندر سر کا مقام و مرتبہ ہے۔ کیا آپ نے کبھی کوئی ایسا انسان دیکھا جس کا سر نہ ہو؟ کیا کوئی انسان بغیر سر کے زندہ رہ سکتا؟ نہیں رہ سکتا۔ کوئی انسان جیسے بغیر سر کے زندہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی زندگی میں نماز نہیں گویا کہ اس کی زندگی میں دین باقی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز وہ نماز ہے۔ جس نے نماز کو قائم کیا گویا کہ اس نے اپنے دین کو باقی رکھا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا گویا کہ اس نے دین کو چھوڑ دیا۔ جب قیامت کے دن لوگ جہنم میں جائیں گے، فرشتے ان لوگوں سے پوچھیں گے، ما سلککم فی سقر، ما سلککم فی سقر، ارے تم تو مسلمان تھے، تمہارا نام محمد عبد الپاشا سید وغیرہ تھا، تم تو مسلمان تھے، آخر کیا وجہ ہے کہ تم جہنم میں آ گئے؟ تمہیں ان سے فرشتے ان سے پوچھیں گے، ما سلککم فی سقر، کیا چیز تم کو جہنم میں لے آئی؟ تو وہ لوگ کہیں گے، قالو، جہنمی کہیں گے، لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ان کا پہلا جملہ، ان کا پہلا جواب ہی یہ ہوگا، یقیناً ہم مسلمان تھے، ہمارے پاس ڈرانے والے آئے، ہم مسلمان گھرانے سے تھے، مگر ہمارے جہنم میں آنے کی وجہ یہ ہے، لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ بے نمازی، نمازوں کا اہتمام نہیں کرنے والا، یہ اللہ کے نزدیک انتہائی مبغوض ہے، انتہائی مبغوض ہے۔ یہاں تک کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کا عذاب کیسے ہوتا ہے، بے نمازی کا کیا حشر ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک بوڑھی عورت آتی ہے، بوڑھی عورت آ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتی ہے، اے عمر، تمہارے عدل، تمہارے انصاف کے تو بہت قصے ہم نے سنے ہیں، تم بڑا انصاف کا فیصلہ کرتے ہو، میرا تیل عرب وہاں پر گر گیا ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ تم میرا وہی تیل میری کٹوری پہ لا دو۔ عرب کا علاقہ، ریتیلی زمین، ریگستان کا علاقہ، جب کوئی تیل وہاں پر گر جائے تو کیا وہ جم کر رہتا ہے یا جذب ہو جاتا ہے؟ ریتی کے اندر وہ جذب ہو جاتا ہے، وہ تیل کیسے واپس لایا جائے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بڑھیا سے کہتے ہیں، اے بڑھیا، میں تجھے تیرا تیل واپس دے دوں گا، تو دوسرا تیل لے لے۔ بڑھی کہتی ہے، نہیں، مجھے وہی تیل چاہیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کا اصرار دیکھا تو اس بوڑھی عورت کو ایک چٹھی لکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی، اور دے کر یہ کہا، اے بڑھیا، اس چٹھی کو لے جا کر جس جگہ پر تیرا تیل گرا ہے وہاں پر یہ چٹھی رکھ دے اور اپنا کٹورا رکھ دے۔ وہ بوڑھی عورت گئی، جا کر اسی جگہ پر وہ چٹھی بھی رکھ دی اور اپنا کٹورا بھی رکھ دی۔ دیکھنے والوں نے دیکھا ہے اسی وقت زمین سے وہ تیل نکلا اور اس کٹورے کے اندر جمع ہو گیا۔ تو لوگوں نے اس چٹھی کو پلٹا کر دیکھا، آخر امیر المؤمنین نے اس چٹھی کے اندر لکھا کیا ہے؟ تو لوگوں نے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چٹھی میں لکھا، اے زمین، اس بڑھیا کے تیل کو واپس کر دے، ورنہ میں اسی جگہ پر ایک بے نمازی کو دفن کر دوں گا۔ بے نمازی کو خبر کے اندر جو سزا ہوتی ہے،
خبر بھی، زمین کا وہ حصہ بھی اس عذاب سے جو ہے نا دہل جا رہا تھا۔ زمین نے اپنے اندر سے اس تیل کو نکال کر بڑھیا کے کٹورے میں رکھ دیا، وہ واپس کرنے پر تیار ہے تیل کو، مگر ایک بے نمازی کو اپنے حصے پر دفن کر لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ زمین کے اوپر جو جانور رینگتے ہیں ان میں سے اونٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عرض کرتا ہے، اے اللہ تیرا احسان ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اونٹ بنایا ہے، کہ تو نے مجھے گدھا نہیں بنایا۔ گدھا اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور کہتا ہے، اللہ تو نے مجھے گدھا بنایا ہے، مجھے کتا نہیں بنایا۔ کتا یہ کہتا ہے، اے اللہ تیرا احسان ہے، تو نے مجھے کتا بنایا ہے، تو نے مجھے سور اور خنزیر نہیں بنایا۔ خنزیر اللہ سے یہ کہتا ہے، اے اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے سور اور خنزیر بنایا، مگر تو نے مجھے بے نمازی نہیں بنایا۔ بے نمازی ہونا کتنا مبغوض ہے، کتنی بری بات ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیے۔ آج کا ہمارا یہ جو جلسہ ہے، جلسے استقبال رمضان و اصلاح معاشرہ، اصلاح معاشرے کے سلسلے میں جہاں پر ہمیں قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں آج کے زمانے کے اندر ہمارے اکابر یہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم اپنے جیب سے، اپنے ذاتی پیسوں سے جس طریقے سے مدرسے کا تعاون کرتے ہیں، آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے بچوں کے ذریعے سے بھی مدرسوں کا تعاون کریں۔ پہلے چندہ صرف پیسوں کا ہوا کرتا تھا، آج پیسوں کے ساتھ ساتھ ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولاد کو بھی قرآن مجید کی تعلیم کے لیے پیش کریں۔ جب تک قرآن کی عظمت ہمارے دل کے اندر نہیں آئے گی، جب تک قرآن کی اہمیت ہمارے دلوں میں نہیں بیٹھے گی، تب تک ہمیں اپنی اولاد کو قرآن کی حافظ بننے کے لیے پیش کرنا ہمارے لیے آسان نہیں ہوگا۔ آج ہم زبان سے تو کہتے ہیں یقیناً حافظ قرآن کا مقام و مرتبہ بڑا ہے، مگر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنانے کے لیے تیار نہیں۔ آج ہم اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانے کے لیے تیار ہے، کیوں؟ اس کی اہمیت ہمارے دل کے اندر ہے۔ انجینئر بنانے کے لیے تیار ہے، کیوں؟ اس کی اہمیت ہمارے دل کے اندر ہے۔ آج ہم اپنے بچے کو لائر بنانے کے لیے تیار ہے، کیونکہ اس کے فائدے ہمیں معلوم ہے۔ پیسہ ملتا ہے، دنیا کے اندر شہرت ملتی ہے، دنیا کے اندر آدمی کی پراپرٹیاں بنتی ہوئی اسے اپنی آنکھوں سے نظر آتی ہے، لہذا وہ اپنے بچے کو ڈاکٹر، انجینئر اور لائر بنانے کے لیے تو تیار ہے، مگر حافظ قرآن بنانے کے لیے تیار نہیں۔ اگر قرآن مجید کی اہمیت اللہ کے اس کتاب سے ہمیں سچا عشق ہوتا تو آج جس طریقے سے ہماری یہ خواہش ہے کہ ہمارا بچہ لائر اور انجینئر بنے، اسی طریقے سے ہماری یہ خواہش بھی ہوتی کہ ہمارا بچہ حافظ قرآن بنے۔ منع نہیں کیا جا رہا ہے ڈاکٹر بننے سے، اپنے بچے کو لائر اور انجینئر بنانے سے منع نہیں کیا جا رہا ہے۔ یقیناً مسلمانوں میں ہونے بھی چاہیے، ڈاکٹر بھی ہونے چاہیے، انجینئر بھی ہونے چاہیے، بڑے بڑے وکیل اور لائر بھی ہونے چاہیے۔ مسلمان کو جج بھی بننا چاہیے، اعلیٰ سے اعلیٰ عہدے، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم مسلمان کو پڑھنی چاہیے۔ ضرورت ہے اس بات کی، آج کے زمانے میں مسلمان اعلیٰ سے اعلیٰ جس طریقے سے دنیا کی تعلیم حاصل کرتا ہے، اسی طریقے سے وہ قرآن کی تعلیم کو بھی حاصل کرنے والا بن جائے۔ کم سے کم ادنا درجہ تو یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم دنیا کے اندر اپنے بچوں کو بہت کچھ بنانا چاہتے ہیں، یقیناً بنائے، ڈاکٹر بنائے، لائر بنائے، انجینئر بنائے، کلکٹر بنائے، مگر کم سے کم اپنے بچوں کو مسلمان ضرور بنائے۔ بنگلور کے ایک مولانا وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک عورت آ کر ان کے سامنے بیٹھ کر بات کرنا چاہ رہی تھی، مگر اس سے پہلے رونے لگ گئی۔ انہوں نے اس کو سمجھایا،
बिठाया, उससे बात की, पूछा बताओ अम्मा बात क्या है, परेशानी किस बात की है। तो वो खातून ये कहने लगी कि मेरे बच्चे ईसाई मिशनरी स्कूल में पढ़ते हैं, वो वहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं। कभी मेरे दिल के ऊपर कोई ज़रा सा भी जो है ना किसी किस्म की झिझक महसूस नहीं हुई, उसका नुकसान मुझे कभी समझ में नहीं आया। मैं तो ये समझ रही थी कि मेरे बच्चे जा रहे हैं, अंग्रेज़ी तालीम हासिल कर रहे हैं, वहाँ पर फ़ीस भी कम है, मेरे बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं, उनके पढ़ने से, उनके प्रोग्राम्स में शिरकत करके मुझे खुशी महसूस होती थी और मैं खुश हो रही थी। मगर इत्तेफाक ये हुआ, वो खातून ये कहती है मैं मेरे 2 बच्चों को लेकर चल रही थी, जाते जाते स्कूल के गेट पर मेरे बच्चे मुझसे छूट गए। मैं पलट कर देखती हूँ मेरे बच्चे कहाँ गए, मैं देख रही हूँ वो क्रिश्चियनों की जो निशानी होती है वो उसके सामने जाकर अपने घुटने टेके हुए हैं। मैं परेशान हो गई, बेटा तुमने ये क्या किया। वो ये कहने लगे हम रोज़ाना स्कूल में आते हुए देखते हैं कि सब इस तरीके से करते हैं, तो हम भी इसी तरीके से करके रोज़ाना स्कूल में आते हैं। क्या फ़ायदा ऐसी तालीम का, क्या फ़ायदा ऐसे एजुकेशन का जिसके अंदर तुम्हें दुनिया तो मिल जाए, तुम्हारा दीन जो है ना छीन लिया जाए। तुम्हें दुनिया तो मिल जाए मगर तुम्हारा ईमान, तुम्हारा दीन तुमसे रुखसत हो जाए, फिर तुम्हें क्या फ़ायदा। लिहाजा ज़रूरत है इस बात की कि हम अपने बच्चों को कम से कम मदारिस के अंदर, मसाजिद के अंदर जो मकातिब चलते हैं, उन मकातिब के अंदर अदना दर्जे में कम से कम अपने बच्चों को भेजकर, अपने बच्चों को वहाँ रवाना करके उन्हें कम से कम कुरान मजीद देख कर पढ़ना जो है ना उन्हें सिखाया जाए। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने दीन को सीखा है, दीन को सीखा है। याद रखें, नौजवानों का एक बड़ा तबका है, मैं आपसे खिताब करते हुए कहता हूँ, आप में से कितने ऐसे हैं जो ये कह सकते हैं यकीनन अगर मेरे सामने अल्लाह खुदा न खास्ता अगर मेरे बाप का इंतकाल हो जाए तो मैं उसकी जनाजे की नमाज़ पढ़ने का काबिल हूँ, उसकी जनाजे की नमाज़ पढ़ाने का काबिल हूँ। कितने ऐसे हैं, 100 में 2-3 लोग होते हैं जो इस तरह के काबिल होते हैं। वरना तो उमूमी तौर पर हालत ये होती है कि एक बाप के 3-3, 4-4 औलादे हैं मगर एक भी इस हालत में नहीं होता, इतना दीन भी उसके पास नहीं होता कि अपने बाप के मरने के बाद कम से कम उसकी मगफिरत की जो है ना दुआ करे। कितनी अफसोस की बात है। सब कुछ सिखा दिया, दुनिया दे दी जिस बाप ने, मगर अपने बेटे को इतना दीन नहीं सिखा सका कि कम से कम उसके मरने के बाद अपने बाप के हक में 2 बोल बोल सके, ऐ अल्लाह मेरे बाप की मगफिरत फरमा। अफसोस का मकाम है। याद रखो, औलाद अल्लाह की जानिब से एक नेमत है, औलाद का मिलना एक बहुत बड़ी नेमत है। अगर औलाद अल्लाह तबारक व तआला ने दी है तो गोया कि अल्लाह ने नेमत दी है, और अल्लाह का उसूल ये है, अल्लाह जब नेमत देता है तो उस नेमत के बारे में कल क़यामत के दिन वो सवाल भी करेगा। हर बाप से सवाल होगा, बता मैंने तुझे औलाद दी थी, तूने अपनी औलाद को कितना दीन सिखाया। अल्लाह तबारक व तआला हर बाप से सवाल करेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर एक शख्स जिम्मेदार है, कल क़यामत के दिन उससे उसकी जिम्मेदारियों के बारे में पूछा जाएगा। जिस तरीके से बाप की जिम्मेदारी ये है कि अपने बाप बच्चे को कपड़े पहनाया जाए, उसे खाने पीने का इंतज़ाम कराया जाए, उससे अच्छी तालीम दी जाए, इसी तरीके से एक बाप की जिम्मेदारी ये है अपने बच्चे को बक़द्रे ज़रूरत फ़र्ज़ जो दीन है वो दीन बच्चे को सिखाए, ये बाप की जिम्मेदारी है। अगर इतना दीन नहीं सिखाया तो कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने वो पूछा जाएगा और उसकी पकड़ होगी। कितनी बड़ी नेमत है औलाद की। ये औलाद
کا مل جانا کوئی معمولی بات نہیں۔ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، اس شخص سے جا کر پوچھو جس کی شادی ہو کر 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے اور اسے اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ بتاؤ، ایک نیا جوڑا جب اس کا نکاح ہوتا ہے 2-3 مہینے گزرتے ہیں، اڑوس پڑوس کے لوگ پوچھتے ہیں، خاندان والے پوچھتے ہیں کیا خوشخبری ہے، کوئی اچھی بات ہے، کوئی اچھی خبر ہے تو بتاؤ۔ نہیں بتا سکتے۔ 2-3 مہینے 4 مہینے گزر جاتے ہیں تو لوگ ٹیسٹ کرانے لگتے ہیں، کیا کمی ہے، کون سی چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے اولاد ہو سکتی ہے۔ ہزاروں روپے خرچ کرنے کے لیے تیار ہے اسی اولاد کو حاصل کرنے کے لیے، ہزاروں روپے خرچ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر یہی جوڑا ڈاکٹروں سے ہٹ کر دین کے ڈاکو عاملوں کے ہاتھ میں اگر چلا جائے تو یہ ان کی دنیا بھی برباد کرتے ہیں، ان کا ایمان بھی برباد کر دیتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ، کئی جوڑے ایسے ہیں جنہوں نے محض اولاد کو پانے کے لیے اپنے ایمان کا بھی سودا کر دیا۔ کئی خواتین ایسی ہیں جنہوں نے محض اولاد کے حصول کے لیے اپنی عزتوں کی نیلامی کر دی۔ یہی اولاد ہے جن کے پانے کے لیے لوگ اپنی دنیا کو جو ہے نا لٹانے کے لیے تیار ہیں۔ مگر جب یہی اولاد ملتی ہے تو پھر اس کی پرورش میں، اس کی تربیت میں اس کو اتنی لاپرواہی کی جاتی ہے۔ حقوق الوالدین یہ عربی کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص کو اولاد نہیں ہوئی، بہت پریشان تھا، عرب کا آدمی بہت پریشان تھا۔ وہ یہ کہتا ہے، میں نے حج کا ارادہ کیا، کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑا، حج میں جا کر کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کر، کعبے کے کپڑے کو پکڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رو رو کر دعا کی، اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما، مجھے اولاد عطا فرما۔ پھر اس کے بعد جب وہ اپنے گھر کو لوٹا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 سال میں اسے ایک لڑکا عنایت فرمایا۔ جب لڑکا ملا، اولاد ہوئی، بڑی مدتوں کے بعد، بڑی آرزوؤں کے بعد، بڑی چاہتوں، مرادوں اور دعاؤں کے بعد اسے اولاد ملی تو اس نے اولاد کی تربیت ویسے نہیں کی جیسے اللہ اور اس کے رسول نے کرنے کا حکم دیا۔ لاڑو پیار کے اندر پیسے اس کے اوپر لٹا دیے، اس کی تربیت کی، اس کی اخلاق کی کوئی فکر نہیں کی، جتنا پیسے مانگتا دینے کے لیے تیار، یہاں تک کہ وہ جوانی کی عمر کو پہنچ گیا اور اتنا بڑا ہو گیا کہ اب اس کی اصلاح نہیں کی جا سکتی، اس کے اخلاق کو سیدھا نہیں کیا جا سکتا، غلط عادتوں میں پڑ گیا، غلط دوستوں میں چلا گیا، محلے کے لوگ شکایت کرنے لگے، پولیس والے آ کر، علاقے کے ذمہ دار آ کر شکایت کرنے لگے، تو اس شخص نے اپنے بیٹے کو پیسے دینا بند کر دیے، اپنے ہی بیٹے کو پیسے دینا بند کر دیا۔ جب باپ نے اپنے بیٹے کو پیسے دینا بند کر دیا تو وہی بیٹا اللہ کے گھر کو جاتا ہے، کعبے کے غلاف کو پکڑتا ہے، پکڑ کر رو رو کر اللہ سے دعا کرتا ہے، اے اللہ میرے باپ نے میرے اوپر ظلم کیا، تو میرے باپ کو جو ہے نا اٹھا لے اور اسے موت دے دے۔ جس باپ نے رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کو مانگا تھا، اللہ سے اولاد کی مرادیں مانگی تھی، صحیح تربیت نہ کرنے کی وجہ سے وہی لڑکا اپنے باپ کی موت کو اللہ سے مانگ رہا ہے تاکہ اسے عیاشی کرنے کے لیے کوئی روک ٹوک کرنے والا نہ ہو۔ یاد رکھیں، اولاد کی تعلیم و تربیت، دینی تعلیم و تربیت یہ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر اولاد دین سے غافل رہی، اگر دین سے ناآشنا رہی، اسلامی تعلیمات سے اگر اولاد دور رہی اور جاہل رہی، جاہل اولاد زندگی میں بھی ماں باپ کے لیے رسوائی اور سر درد کا ذریعہ بنتے ہیں، اور یہی جاہل اولاد ماں باپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے لیے نہ خبر میں سکون نہ آخرت میں بلندی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ آخرت میں بھی خسران، آخرت میں بھی گھاٹا، دنیا کے اندر بھی ذلت و رسوائی کے سوا کچھ نہیں۔
لہذا ضرورت ہے اس بات کی ہم اپنے بچوں کو اللہ نے جن کو اولاد دی ہے اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیمات سے آشنا کرائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ان کے سامنے پڑھ کر سنائیں، اپنے بچوں کو وقت دیں اور انہیں سمجھائیں کہ اللہ کے نبی کیسے تھے، اللہ کے نبی کے طریقہ کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے کھاتے تھے پیتے تھے۔ جب بچوں کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے گا، اللہ کے نبی کے کلمات سنائے جائیں گے، تو اولاد کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی عظمت اور محبت بیٹھے گی۔ اگر ہم نے یہ نہیں کیا، اگر ہم نے اولاد کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کا نام اور اس کی عظمت کو اگر ہم نے بیان نہیں کیا، جس طریقے سے ہمارا ماحول ہے، ہماری نظر کے اندر کئی گھرانے ایسے ہوتے ہیں جن گھرانوں کے اندر مسجد کے امام اور مؤذن کی چغلیاں ہوتی ہے، ان کے بارے میں برائیاں بیان کی جاتی ہے، حافظ قرآن اور علماء کی جو ہے نا ان کے سامنے برائیاں ہوتی ہے، تو بچوں کے دلوں سے بھی ان کی عظمت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر یہی چیز آگے جا کر اولاد کی بگاڑ کا سبب بنتے ہیں، تب جا کر انہیں چاہے کوئی کتنا سمجھائے، اللہ کا کتنا بھی ڈر دلائے، وہ ڈرنے کے لیے تیار نہیں، بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم جہاں پر نمازوں کا اہتمام کرنے والے خود بنے، اپنی اولاد کے اندر بھی دین کی فکر اور دین کی طلب اور دین کی کڑن کو پیدا کرنے والے بن جائیں۔ ہمارے مہمان علماء اکرام انشاءاللہ تھوڑی دیر کے اندر ہمارے سامنے تشریف لائیں گے اور ان کے قیمتی خطابات ہمارے درمیان ہوں گے۔ آپ سب سے ادباً درخواست ہے کہ یہ درمیان میں جو خالی کرسیاں ہیں وہ انہیں پر کر لے۔ انشاءاللہ آگے کا پروگرام مفتی عبدالکریم صاحب چلائیں گے۔